بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک انسان خود اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کرتا، وہ ارادہ نہ رکھتا ہو، تب تک اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ فرمان جو ہے نا سنت الہی ہے۔ لہٰذا ہم بات کر رہے تھے اسی آیت کے تناظر میں انقلاب اسلامی کی، اور پہلے مرحلے میں ہم نے یہ تذکرہ کیا، ہم نے کہا کہ ہم انقلاب کو 3 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور پہلے مرحلے میں ہم نے بات کی کہ انقلاب کے لیے پہلے نہضت کی ضرورت ہے، یعنی انقلاب چونکہ ایک ہمہ جہت دگرگونی اور تبدیلی کا نام ہے، تمام شعبجات میں، تمام مراحل میں اور زندگی سے جڑے تمام مسائل میں، لہٰذا اس کے لیے ایک نہضت کی ضرورت ہے، اور یہ نہضت رہبر نہضت اپنے درون سے شروع کرتا ہے اور بیرون یعنی اندرون سے لے کے بیرون تک اور باہر تک معاشرے کے اندر تمام انسانوں کے اندر یہ انقلاب برپا کرتا ہے۔ لہٰذا نہضت انقلاب کی ضرورت ہے۔ نہضت انقلاب کے لیے ہم نے یہ عرض کیا کہ امام خمینی جیسا کہ نہضت انقلاب کے لیے 3 عنصر چاہیے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی 3 عنصروں کو نظر میں رکھا۔ ایک یہ کہ رہبریت نہضت جو خود امام کے ہاتھ میں تھی، دوسری عوام چاہیے تھی، عوامی طاقت، اور وہ عوام تھی جس کو امت بنایا امام نے، اور تیسری طاقت اور تیسرا عنصر جو تھا وہ ایڈیالوجی تھی۔ جو ایڈیالوجی امام نے پیش کی وہ ایڈیالوجی کسی خاص مکتب کی نہیں تھی، کسی خاص امپریالزم کی نہیں تھی، وہ جو اس دور کی عالمی طاقتیں تھی، کمیونزم، امپریالزم، سوشلزم وغیرہ، ان کی ایڈیالوجی کو پروڈیوس نہیں کیا امام نے، بلکہ امام نے اسلامی اور دینی مکتب فکر کو بطور ایڈیالوجی پیش کیا، ایڈیالوجی اسلام، ایڈیالوجی انقلاب پیش کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے انقلاب لے آئے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں عالمی طاقتوں سے مقابلہ تھا نہضت انقلاب کے دوران، اور داخلی سطح پہ بھی جو داخلی طاقتیں تھیں، منافقین، نیشنلزم، کمیونزم وغیرہ، ان سے نبرد آزمات ہے، لیکن 3 عنصر جس کو رابطہ جو بخشا امام نے وہ عظیم رابطہ تھا۔ ایک اسلام، دوسری عوام تھی، اور تیسری رہبریت انقلاب تھی۔ لہٰذا اسلام کا بہت ہی اہم رول تھا۔ امام نے یہی ان سے فرمایا اس دور میں کہ دیکھو جا کے ڈھونڈو، جو تم اسلام بتا رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام مدرسہ نہیں ہے، اسلام کالج نہیں ہے، اسلام حسینیہ میں بیٹھ کے عزاداری کرنا نہیں ہے، اسلام مسجدوں میں بیٹھ کے شب نمازیں پڑھنا صرف نہیں ہے، فقط نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اور وہ نظام نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کے قانون میں آپ کی سماعت کو اس طرح سے امپریالزم اور مغربی طاقتوں اور دشمنوں نے بنائی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بس فردی اور جزئی مسائل اور عبادی مسائل کا نام ہے، لیکن اسلام ایک نظام پیش کرتا ہے۔ جو ایڈیالوجی کے طور پہ اسلام کو پیش کیا وہ نظام کی صورت میں امام خمینی نے پیش کیا۔ لہٰذا نہضت انقلاب میں یہ سارے عناصر مد نظر تھے۔ اب مرحلہ آتا ہے اس کے بعد تثبیت انقلاب کا، کہ اس انقلاب کو کس طرح سے تثبیت کیا جائے، چونکہ جب نہضت کی شکل میں انقلاب ہوتا ہے تو یہ حرکت میں ہوتا ہے، بالکل آبی جریان کی طرف، آبی جاری کی طرف۔ آبی جاری میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی آلودگی آبی جاری میں پڑ جائے تو آبی جاری کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ اس آلودگی اور گندگی کو بھی پاک کر کے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بہتا ہوا پانی، اب یہ جھرنا جو اوپر سے آ رہا ہے جس کا سرچشمہ اسلام ہے، اب جا کے اس کو رکنا ہے ایک جگہ پہ، چونکہ اب انقلاب کامیاب ہو گیا، اب انقلاب کو رکنا ہے ایک جگہ پہ، اس جاری پانی کو اب جو ہے نا وہ تثبیت کرنا ہے ایک جگہ پہ۔ لہٰذا وہ جگہ چاہیے، لہٰذا وہ مقام چاہیے، وہ محل چاہیے کہ جہاں پہ اس انقلاب کو، اس زلال پانی کو ثابت کیا جائے، جمع کیا جائے اور ایک جگہ رکھا جائے۔ یہ انقلاب کی مثال اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ تثبیت کے مرحلے میں مثلا نہضت انقلاب کے ذریعے سے فرض کیجئے ہم نے ایک ٹرین بنا لی یا ہم نے ایک کشتی بنا لی۔
اب اس ٹرین کے لیے یا اس کشتی کے لیے ضروری ہے کہ ٹرین کے لیے ایک پٹری کی ضرورت ہے کہ جس پٹری پہ آ کے یہ ٹرین ثابت رہے اور اس سے یہ اپنا سفر شروع کرے اور مطلوب تک مسافرین کو پہنچا سکے۔ اب نظام اسلامی نہضت انقلاب چونکہ کامیاب ہو چکی ہے، اب چاہیے تثبیت انقلاب۔ تثبیت انقلاب میں اب چونکہ یہ انقلاب کی ٹرین کامیاب ہو چکی ہے، اس کے لیے ایک پٹری کی ضرورت ہے۔ امام نے اس پٹری کو پیش کیا۔ امام نے کہا میں بتا رہا ہوں کہ یہ پٹری کیا ہے۔ امام سے فرمایا گیا کہ اب اس کو اگر تثبیت کرنا ہے تو ہم کیوں نہ امپریالزم سے مدد لے، ہم کیوں نہ کمیونزم سے مدد لے، ہم کیوں نہ مغربی ڈیموکریسی سے مدد لے۔ امام نے فرمایا نہیں، نہ ہمیں مشرقی نظام چاہیے نہ ہمیں مغربی نظام چاہیے، بلکہ ہم جو نظام پیش کریں گے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہے اور وہ ہے نظام اسلامی۔ لہذا حکومت اسلامی کا کنسپٹ امام نے پیش کیا، کہا کہ اگر حکومت ہوگی وہ حکومت اسلام کی ہوگی۔ لہذا انقلاب کی اس ٹرین کو پٹری بخشی، پٹری عطا کی، کس کی؟ نظام اسلامی کی۔ لہذا جب نظام اسلامی پہ آ گیا اب ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ اگر نظام نہ ہو، مدرسہ ہو، حوزہ ہو، حسینیہ ہو، مسجدیں ہو، اسلامی مراکز کے نام ہو، اسلامی انسٹیٹیوٹس ہو، دانشگاہیں اسلامی ہو، لیکن اگر نظام نہیں ہے تو ان سب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم نے ٹرین بنا دی اور اس کے لیے ہم نے پٹری نہیں بنائی، جیسے ہم نے کشتی بنا دی لیکن اس کے لیے دریا کا اہتمام نہیں کیا، اس کے لیے اقیانوس کا اہتمام نہیں کیا۔ لہذا یہ در واقع یہ ٹرین کہاں پہ اپنے مقصد کو پہنچا سکتی ہے، مسافر کو اپنے مقصد تک پہنچا سکتی ہے، اس آدمی کو، سالک کو، جب تک وہ پٹری نہ ہو۔ لہذا جب پٹری پہ آتی ہے ٹرین تو ہر کوئی چیز معنی پیدا کرتی ہے، اس میں چلنے والے مسافر کی بھی اہمیت ہوتی ہے، مقصد بھی مشخص ہوتا ہے، راستہ بھی مشخص ہے، ہر کوئی چیز اب اپنے مقصد تک پہنچ سکتی ہے۔ لہذا یہ نظام اسلامی جو امام خمینی نے پیش کیا وہ سب سے اہم مسئلہ تھا، اور امام نے یہ تثبیت کا مرحلہ انہی دنوں میں، جب 1979 میں انقلاب کامیاب ہوا، 1979، 80 اور 81 تاریخ انقلاب پڑھ کے دیکھیے تو ان 3 سالوں میں امام کی سب سے زیادہ کوشش یہ رہی کہ اس انقلاب کو تثبیت کیا جائے۔ لہذا کنسپٹ پیش کیا حکومت اسلامی کا، اور سب سے زیادہ جو سب کے لیے خاص کر امپریالزم اور عالمی طاقتوں کے لیے ناقابل یقین بات تھی وہ تھا یہ کہ حکومت اسلامی وہ نہیں تھی کہ جو مغرب کے سائے میں ہو، جو مغرب کے بلبوتے پہ ہو، یا جو مشرقی طاقتوں کے سائے میں ہو، بلکہ امام نے پیش کیا وہ حکومت اسلامی جو انوکھی تھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ خدا کی حکومت کا تسلسل تھا۔ لہذا ولایت فقیہ کا کنسپٹ امام نے پیش کیا یہاں تثبیت انقلاب کے لیے، حکومت اسلامی جس کا ٹائٹل ولایت فقیہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یہاں پہ ہم تثبیت کے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ امام نے اب لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اکثر یہی ہوتا ہے جب کوئی خاص گروپ انقلابی شکل میں آتا ہے تو پھر عوام سے فقط سوء استفادہ کیا جاتا ہے، عوام کا صرف استحصال ہوتا ہے، تحول نہیں ہوتا، وہاں پہ تغییر نہیں ہوتی، تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ ایک خاص گروپ جب اقتدار میں آتا ہے تو عوام کو نظر انداز کرتا ہے۔ امام نے ایسا نہیں کیا۔ امام جب پیرس سے آئے اور پہلی ہی تقریر میں امام نے اس طرح کی بات کی، فرمایا کہ من با این ملت دولت عین می کنم، میں اس ملت اور عوام کی طاقت کے ذریعے سے حکومت بناؤں گا، اور حکومت بنائیں گے۔ یہاں پہ عوام کو اگنور نہیں کیا، لہذا عوام کو ساتھ لے کے چلے، عوام کو ایک نئی جہت دی، عوام کو امت بنایا امام نے۔ لہذا امام اور امت ان کا رابطہ اور زیادہ قریب ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نہضت انقلاب اب کامیاب ہو گئی، لہذا عوام سے قاطع تعلق کیا جاتا ہے، اپنا فائدہ جن کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ الہی انقلاب تھا عوام کو اور زیادہ اپنے قریب کر دیا امام نے۔ یہ سب سے عظیم کارنامہ تھا امام کا، لہذا اس انقلاب اسلامی کو ہمیشہ کے لیے تثبیت کر دیا حکومت اسلامی، ولایت فقیہ اور عوامی طاقت کے ذریعے سے۔ یہ 3 عنصر جو تھے پھر سے کار فرما ہو گئے، یعنی یہ 3 عنصر جو فکری اور انسانی لحاظ سے نہضت انقلاب کو کامیاب کرنے میں باقاعدہ طور پہ امام نے استعمال کیے تھے، انہی 3 عنصروں کو اب عملی شکل دی امام نے،
اور عملی طور پہ ان کو کر دیا. لہٰذا پہلے 3 سال انقلاب کے جو کامیابی کے تھے، ان 3 سالوں میں امام کی کوشش یہی تھی کہ اس چیز کو کامیاب بنایا جائے، اور ان 3 طاقتوں کو، یعنی 3 طاقتیں کون سی تھی؟ ولایت فقیہ یعنی رہبریت، اور عوام یعنی امت، اور اسلامی آئیڈیالوجی یعنی نظام اسلامی. لہٰذا ان کو پیش کیا امام نے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1979 میں جو فریم پیش کرنا تھا، اب نظام اسلامی تو چاہیے لیکن نظام اسلامی کے لیے ایک قالب کی ضرورت ہے. کس قالب میں اس نظام اسلامی کو ڈالا جائے؟ کیا ڈیموکریسی چاہیے، باقی چیز چاہیے؟ لہٰذا امام نے لوگوں سے کہا کہ لوگ آ کے، یہ امت آ کے یہ فیصلہ کرے کہ انہیں کون سا نظام چاہیے، انہیں کمیونزم چاہیے، انہیں ڈیموکریسی چاہیے، انہیں لبرل نظام چاہیے یا نظام اسلامی چاہیے. تو 98% لوگوں نے رائے دی کہ ہمیں جمہوریہ اسلامی چاہیے. لہٰذا نظام اسلامی کو جمہوریہ اسلامی کی شکل میں امام نے پیش کیا، اور یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. بقول رہبر انقلاب رہبر عزیز آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام نے جو تحریک شروع کی، جو حرکت امام نے کی، صدر اسلام سے اب تک کسی بھی تحریک کو امام کی تحریک کے ساتھ ہم مقایسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہے نہیں ایسا کارنامہ پوری تاریخ میں صدر اسلام سے لے کے اس وقت تک کہ ہم اس انقلاب کو کہیں پہ مقایسہ کر سکتے. لہٰذا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا تثبیتی انقلاب کے لیے کہ ولایت فقیہ کے سائے میں نہضت یعنی حکومت اسلامی کو تشکیل دینا تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تلک ظہور حق نہ ہو